نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس السورة ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال جل وعلا كما ورد في سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بنیادی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بنیادی بات بھی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کس مقام پر کھڑی ہے اور اس میں جو دینی کام ہو رہے ہیں، مذہبی کام ہو رہے ہیں، ان کی کیا کیا نوعیتیں ہیں، اور اس پس منظر میں جو کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں، بقیہ کاموں سے کیسے مختلف ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی روح سے اسلام دین ہے، مذہب کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ میرے علم کی حد تک احادیث نبویہ میں بھی یہ لفظ نہیں آیا۔ یہ لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوا ہے مسلکوں کے بارے میں، جیسے مسلک حنفی، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب سلفی، مذہب مالکی، مذہب دین اسلام کے لیے لفظ جو ہے وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور آج کی دنیا میں یہ بات بہت نمایاں ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ آج تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک اجتماعی زندگی ہے، سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، ریاست کا معاملہ، قوانین کا معاملہ، ایک انفرادی زندگی ہے۔ مذہب جو ہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہے، ہر شخص کو اجازت ہے وہ جو چاہے مانے، جو چاہے جو ہے بلیو کرے، ایک خدا کو، 100 کو، 10 کو، کسی کو نہیں، جس کو چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، بتوں کو پوجے، درختوں کو پوجے، جو چاہے پوجے۔ اور کچھ ریچولز، سوشل کسٹمز، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے، جیسے سیرمنی بنائیں گے، وہ عقیقہ ہوگا یا بپتسمہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، کوئی مرے گا تو کیا کریں گے، ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کیسے کریں گے، تدفین کریں گے یا یہ کہ اس کو جلائیں گے یا اسے جیسے آپ کو معلوم ہے پارسیوں کے ہاں کسی اونچے مقام پر رکھ دیں گے کہ چیلے اور کوے کھا جائیں، کم سے کم ان کی غذا تو بن جائے، وغیرہ وغیرہ۔ شادی ہوگی تو کیسے ہوگی، اور عیدیں ہوں گی تو کیسی ہوں گی، تہوار ہوں گے تو کیسے ہوں گے، یہ مسئلہ بنتا ہے مذہب۔ اور آج کا تصور یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات مانی گئی ہے کہ مذہب میں ہر شخص کو مکمل آزادی ہے، لیکن نظام اجتماعی، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، قوانین، معاشرتی قوانین، آئلی قوانین، انہیریٹنس لا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے کسی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، بلکہ یہ ہر ملک کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ خود سوورن ہیں، پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام،
وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو قانون چاہے بنائیں. اس کا نام ہے سیکولرزم. اور آج دنیا میں سارا جھگڑا اسی کا چل رہا ہے. خاص طور پر مغرب جو ہے عالم اسلام کے ساتھ جو اس کا ہے معاملہ یلغار کا، وہ اس ایشو پر ہے. وہ اسلام کے خلاف، بش اگر کہتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں ہے تو سچ کہتا ہے. اسلام ایز اے مذہب از ایکسیپٹیبل ٹو دیم. بش کہہ سکتا ہے یو ہیو کم ٹو امریکہ، یو ہیو پرچیز چرچز ٹرن دم انٹو ماسکس، یو ہیو پرچیز سینیگاگس ٹرن دم انٹو ماسک. ڈیڈ وی ایور آبجیکٹ؟ تم نے لاکھوں افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم روزے رکھتے ہو، ہم وائٹ ہاؤس کے اندر ایک جو ہے جو افطار پارٹی فلوٹ کر دیتے. تم عیدیں مناتے ہو، ہم یادگاری ٹکٹ شائع کر دیتے. تمہارے مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں. ہاں، اسلام کا نظام سیاسی، اسلام کا نظام معاشی، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کے آئلی قوانین، نتھنگ ڈوئنگ، کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انہیں ہم نے ختم کر کے رہنا ہے. اور وہ اس وقت کھلم کھلا، اس لیے کہ دنیا یونیپولر ورلڈ بن چکی ہے. اب اسے ڈر نہیں ہے. اس سے پہلے بائی پولر ورلڈ تھی تو ہر سپر پاور کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم کچھ کہیں گے تو اس کا اثر جو چھوٹے ملکوں پر پڑے گا تو وہ ہمارے دوسرے مخالف کیمپ میں نہ چلے جائے. لہذا سنبھل کر بات کرتے تھے، ڈھک چھپا کر بات کرتے تھے. اب ضرورت نہیں ہے. اب تو یونیپولر ورلڈ ہے، مقابلے میں ہے کون؟ اس لیے وہ کھل کر بات کرتے ہیں. رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ آئی تھی 80 صفحات کی، اس میں کھل کر بات کی گئی کہ مسلمان 4 قسم کے ہیں. ایک فنڈامنٹلسٹ جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے انہیں ختم کرنا. ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں جو صرف روایاتی اور مذہبی انداز کے اندر کام کرتے ہیں، ان سے ہماری جنگ نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے خطرناک بھی نہیں ہے. ان کے سامنے نظام کا تصور نہیں ہے. البتہ کہیں اگر یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے نزدیک آ جائے تو پھر بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے عوام تک رسائی کا ذریعہ ہے. ہر جمعے کو ایک جلسہ ہو رہا ہوتا ہے. تیسرے ہیں ماڈرنسٹ، جو آج کل ہمارے ہاں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جن کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جو اسلام کی ایسی تعبیر کر رہے ہیں جو مغربی تہذیب کے اندر فٹ ہو جائے. اسلام میں پردہ نہیں ہے، یہ تو ایک خاص وقت کی معاشرت تھی، ایک ثقافت تھی، اسلام میں نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کیا کچھ کہا جا رہا ہے. شراب حرام نہیں ہے، شراب پی کے نشے میں دھت ہو جانا حرام ہے، شراب پینا حرام نہیں وغیرہ. تاکہ یہ پورا موسیقی میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، رقص میں کوئی چیز حرام نہیں ہے. وہ ساری باتیں جو مغربی تہذیب کے اندر ہیں ان کے لیے جواز دیا جا رہا ہے. ان کے بارے میں کہا گیا انہیں سپورٹ کرو، اور خاص لفظ ہے اس میں کارپوریشن کی رپورٹ میں کہ ان کو خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر ایکسپوجر دلواؤ تاکہ ان کی بات وہاں تک پہنچے لوگوں تک. مسجدوں میں تو کوئی انہیں گھسنے نہیں دے گا. اور چوتھے انہوں نے کہا سیکولر لوگ مسلمان وہ بالکل ہماری طرح کے ہیں، وہ تو ہمارے ہی ہیں. تو ان دونوں کو جوڑ دو، ماڈرنسٹ اینڈ سیکولر. اور بقیہ جو 2 ہیں ان کو ذرا علیحدہ رکھو، وہ قریب نہ آنے پائے. اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں آپس کے اختلافات میں الجھاؤ، مذہبی اختلافات، شیعہ سنی اختلاف اور وہابی اور حنفی اختلاف، دیوبندی اور بریلوی اختلاف، اس کو جا دیں. یہ ہے اصل میں مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں. تو اسلام دین ہے، سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے اسلام صرف مذہب نہیں ہے، ہاں مذہب بھی ہے اور دین بھی ہے. اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں رسومات بھی ہیں، اس کی اپنی عیدیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے، اس کا ایک معاشرتی نظام ہے، اس کے آئلی قوانین ہیں، اس کا قانون وراثت ہے، اس کا جو ہے سارا نظام قانون شہادت ہے. یہ ایک مکمل نظام ہے. پہلی بات تو میں نے 2 آیتیں اس حوالے سے آپ کے کوٹ کی ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اور اسی سورہ آل عمران میں فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تیسری آیت جو میں نے کوٹ کی اب وہ ہے خاص بات. یہ سورہ شورى کی آیت ہے.
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اے مسلمانوں تمہارے لیے ہم نے وہی دین معین کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو علیہ السلام، اور جس کی وحی ہم نے کی ہے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وہ دین اب تکمیلی شکل میں تمہارے سامنے آ گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ہزاروں برس کا جو ایک پروسیس تھا نبوت و رسالت کا، جو تدریجاً ارتقا کرتا ہوا آ رہا تھا، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا، دین کامل ہو گیا۔ اب تمہارے ذمہ ہے اس دین کو قائم کرو، نظام قائم کرو، اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی حکومت قائم کرو، اللہ کا نظام قائم کرو۔ صرف نماز روزہ نہیں، صرف حج اور عمرہ نہیں، صرف جو ہے عبادات اور سنتیں بھی، مسواک کی سنت ہے، لباس کی سنتیں ہیں، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہے، یہ مذہب کا ایلیمنٹ ہے، اس کی بھی پیروی کرنی ہے، اور اس مذہب کے اعتبار سے ہمیں اپنا سینہ کشادہ رکھنا ہے۔ مذہب حنفی، مذہب مالکی، یہ سب جو ہے اس کے اندر یہ سب حق ہیں، چاروں ہمارے جو فقہ ہیں وہ حق ہیں۔ اس میں ہم سمجھیں کہ یہ شافعی ہے یہ کوئی اور ہے، اور یہ مالکی ہے یہ کوئی اور ہے، میں کوئی اور نہیں، اس کے اندر جو ہے سینہ کشادہ رکھو۔ البتہ دین میں تفرقہ نہیں ہوگا، مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے، تفرقہ یہ ہے کہ ہم کچھ اور ہیں یہ کچھ اور ہیں، تفریق بین الناس، لہذا دین کو قائم کرو۔ اور یہی مضمون 3 دفعہ پھر آیا ہے قرآن مجید میں، جو بھی حضرات میرے دروس وغیرہ سے رکھتے ہیں مناسبت، اس پر میں نے بہت ایمفیسائز کیا ہے کہ حضور کا مقصد بعثت ہی یہ تھا کہ دین کو غالب کرے۔ 3 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے اس میں۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم، ہدایت کاملہ دے کر، اور دین حق دے کر، دین کامل دے کر، تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ یہ تھا مقصد جو کہ حضور کی بعثت کا ہے، یہ مقصد کسی اور نبی کے لیے قرآن میں نہیں آیا۔ ہر نبی بشیر ہے، ہر نبی نذیر ہے، ہر نبی داعی ہے، ہر نبی مبلغ ہے، ہر نبی معلم ہے، ہر نبی مذکر ہے، یہ ساری صورتیں تو مشترک ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں سوائے حضور کے کسی کے لیے نہیں آئے، اور حضور کے لیے 3 دفعہ۔ اب یہاں میں صرف تھوڑا سا آپ کو جھلک دکھاؤں گا کہ وہ کام حضور نے جو کیا ہے کس قدر جہاں گسل مشقت تھی، وہ 23 برس کی جو محنت ہے، 20 برس کی